पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल, स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना से $2 अरब के फंड्स मुंतकिल हो गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट की यकीन दहानी कराई। सालाना रोल ओवर के बजाय रकम की मैच्योरिटी 2028 तक पहुंच जाएगी। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताउन और बाहमी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत। खत्ते में अमन के क़याम के लिए इक़दामात पर गौर। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी किरदार को सराहा। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा, अपने प्यारे भाई वली अहद से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा किया। वली अहद की मुदब्बिराना क़यादत में सऊदी अरब के सब्र व तहम्मुल को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। शहबाज शरीफ सिफारती दौरे के दूसरे मरहले में कतर और तुर्किया जाएंगे। पाकिस्तान अमन का निगहबान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसालती कोशिशों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। पाकिस्तान की मुज़ाकरात में शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। ये हमारे गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। Saw some reporting, again bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week. Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच कहते हैं कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी रही और अमरीका ने जंग बंदी में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। जंग बंदी में 2 हफ्ते की तोसी का इम्कान। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। सदर ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग की वीडियो पोस्ट कर दी। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जो चीज़ मौजूद ही नहीं उसे कैसे ख़त्म किया जाए, ये कहना गलत है। ईरान चंद दिन में एटमी हथियार बना सकता है। IAEA भी कह चुकी कि ईरानी एटम बम नहीं बना रहा। जौहरी सलाहियत को अमन के अलावा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरान आबनाए हुर्मस का पासबान और निगहबान है। खत्ते में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं। लबनानी मज़ाहमत की हिमायत से पीछे नहीं हट सकते। ईरान में 4 इसराइली जासूस पकड़े गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद के एजेंट्स को सुबह गिलान से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए पेशगी इजाज़त की करारदाद मुस्तरद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करारदाद 47 वोटों के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद हुई। रिपब्लिकन पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालफत की। डेमोक्रेट्स सेनेटर जॉन
پیسٹمن نے بھی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ جنگ کے آغاز سے ڈیموکریٹس نے چوتھی مرتبہ اس نوعیت کی قرارداد پیش کی۔ ہر بار ریپبلکنز کی جانب سے مخالفت کے باعث ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امیر قطر سے رابطہ، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ قطری امیری دیوان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر پیش رفت پر بات چیت کی۔ بین الاقوامی سمندری سلامتی، توانائی منڈیوں کے استحکام اور عالمی سپلائی چینز پر تبادلہ خیال۔ آبنائے ہرمز میں متوازی ناکہ بندیوں سے پیدا صورتحال پر بھی گفتگو۔ امیر قطر کا مزید کشیدگی کو روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ چین نے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی کے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین نے ایران کو ہتھیار دینے کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ اس ایشو پر امریکہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عالمی رہنماؤں کو بیان دیتے وقت محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ سیکیورٹی معاہدے اور دفاعی تعاون ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ کسی بھی ملک کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق حاصل نہیں۔ چینی صدر ٹرمپ کے کشیدگی کم کرنے اور آبنائے ہرمز کھلوانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مکالمے کے ذریعے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اشتعال انگیزی خطرناک، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیج اور آبنائے ہرمز میں امریکی کارروائیوں کے نتائج سے خبردار کیا، کہا آبی راستوں میں امریکہ کی موجودگی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ ایسی نقل و حرکت علاقائی استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی عوام کی استقامت کو سراہا، سفارتی کوششیں آگے بڑھانے اور جنگ کے خاتمے میں مدد کی پیشکش۔ ناقابل تسخیر دفاع کے لیے ایک اور سنگ میل عبور۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک بحریہ کے جہاز سے فائر برق رفتار میزائل نے شمالی بحیرہ عرب میں طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور دیگر خصوصیات کا حامل۔ میزائل دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے اور انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کا کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور عملی مہارت کا آغاز۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف کی مبارکباد۔ امن مذاکرات کے دوسرے دور کی راہ ہموار ہونے کی مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز تیل سستا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $94.49 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $90.59 کا ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1564 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ 1,70,084 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ عالمی مارکیٹ میں ایک اونس سونا $4,820 میں فروخت۔ امریکہ کا ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ انسداد دہشت گردی کی پابندیاں 3 شخصیات اور 17 اداروں پر عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایران کے غیر قانونی تیل کی ترسیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ ایک بڑے ایرانی آئل شپنگ نیٹ ورک سے منسلک تقریباً 2 درجن افراد، کمپنیوں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے غیر قانونی سمگلنگ اور پراکسی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لیبنان میں جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا لیبنان اور اسرائیل کے سربراہوں کے درمیان آج بات ہوگی۔ 34 سال میں پہلی بار دونوں ممالک کے سربراہ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ کوشش ہے لیبنان میں جاری جنگ میں وقفہ آ جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا حزب اللہ کی مزاحمت کو خراج تحسین، کہا لیبنان میں ممکنہ جنگ بندی مزاحمتی قوتوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوگی۔ امریکہ معاہدے کی پابندی کرے، اسرائیل فرسٹ پالیسی سے پیچھے ہٹے۔ لیبنان کا اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔
اسرائیل کی لبنان میں جارحیت جاری، جنوبی لبنان میں 4 پیرامیڈکس شہید، 6 زخمی۔ صہیونی فورسز نے 3 ایمبولینسز کو نشانہ بنایا۔ العباسیہ میں صہیونی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 لبنانی شہید، 11 زخمی۔ حزب اللہ کے 24 گھنٹوں کے دوران 39 اہداف پر حملے، اسرائیلی فوجی اجتماع گاہوں اور عسکری گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ راکٹ حملے میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ IMF کی پاکستانی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی MD IMF کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستان نے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کیا، جس سے معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ساختی اصلاحات کا تسلسل معاشی ترقی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملے۔ انتونیو گوتریس نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خزانہ کے فچ ریٹنگز JP مورگن حکام سے بھی ملاقاتیں۔ بجلی آئی بجلی گئی، ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ عذاب بن گئی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 17 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ لاہور میں ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی غائب۔ پشاور میں 8 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے تک جا پہنچا۔ پانی کی قلت سے شہری اذیت میں مبتلا۔ بار بار ٹرپنگ اور وولٹیج میں کمی سے الیکٹرانکس اشیاء جلنے کا خدشہ۔ گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا ایشو بھی سنگین ہو گیا۔ حکومتی کمپنیوں نے اوگرا کو 1 جولائی سے گیس مہنگی کرنے کی درخواستیں دیں۔ پاکستان کے 10 اضلاع میں ماحول دوست جدید الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ اٹک بھکر، حافظ آباد، خانیوال، لیا، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین اور اکاڑہ میں الیکٹرو بسیں دی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 65 کروڑ 15 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے۔